بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اہل علم کے حوالے سے اور وہ لوگ جو اپنے زمانے کے لیجنڈز ہوتے ہیں علم کے حوالے سے، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ ایک چیز سے آپ آگاہ ہوئیں گے، ایک اصطلاح سے آپ آگاہ ہوئیں گے، ایک فلسفی سے آپ آگاہ ہوئیں گے۔ وہ فلسفی اور اصطلاح یہ ہے کہ اپنے زمانے کا جو بہترین علم ہوتا ہے وہ حاصل کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات سے بھی آپ آگاہ ہوئیں گے کہ جو اپنے زمانے کی بہترین ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس سے ضرور مستفید ہونا چاہیے۔ آپ کبھی مناسب نہیں سمجھیں گے کہ آج کا زمانہ جو ایک ماڈرن ورلڈ 21ویں صدی چل رہی ہے، اس میں آپ اپنے ابلاغ کے لیے کبوتر کو استعمال کریں۔ آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے پرانا جو قاصد کا طریقہ تھا کہ گھوڑے پہ ٹریول کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بندہ پہنچتا تھا اور پھر پیغام جاتا تھا، آپ کبھی نہیں چاہیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کی اتنی زیادہ سپیڈز ہے واٹس ایپ کی وجہ سے، آپ کی اتنی زیادہ سپیڈ ہے میسج کی وجہ سے، نیٹ ورکس اور پیکج کی وجہ سے، آپ کبھی نہیں چاہیں گے آپ پیچھے جائیں۔ اسی طرح جو ان سے وہ آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ہتھیار، وہ اوزار جو پہلے استعمال ہوتے تھے اس کی طرف ہم واپس لوٹیں۔ آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جس طرح پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا ویسے ہی دوبارہ غاروں میں رہے۔ آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جس طرح کی وہیکلز آج سے 100 سال پہلے فورڈ نے بنائی تھی وہ آپ استعمال کریں۔ ان کا ٹنوں میں وزن تھا، آپ انہیں چلانا چاہیں، آپ اس کی میکسیمم سپیڈ پہ بھی جاتے ہیں تو 60 کلومیٹر پر ہار سپیڈ تھی۔ آج کی گاڑی کی سپیڈ 120 پلس پہ چلی جاتی ہے۔ آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ایک لمبی مسافت کو آج کے دور میں چند منٹوں چند گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں، لیکن آپ پرانی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کئی دنوں میں طے کریں۔ آپ کبھی نہیں چاہیں گے۔ بالکل اسی طرح ہر زمانے کی جو بہترین ٹیکنالوجی ہے اسے استعمال کرنا ایک بہت بڑی ذہانت ہے۔ اس پہ آپ ایگریڈ ہیں جی کہ جو اپنے زمانے کی بہترین ٹیکنالوجی ہے، اپنے زمانے کا بہترین علم ہے، اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا آپ حیران ہوں گے کہ ساری سرجری کی جو ہسٹری ہے، یہ جو آپریشنز ہوتے ہیں، یہ 300-400 سال پرانی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ کچھ لوگوں کا احسان ہے، انہوں نے آپریشنز کر کے اور جو ان سے نا وہ اپنا آپ ڈونیٹ کر کے، اپنا آپ دے کے ایک جو ان سا وہ ایک سائنس ہمیں دے دی کہ آپریشن ہو سکتے ہیں جی۔ آپ ایک مووی ہے دی فزیشین کے نام سے، وہ ضرور دیکھیے گا جی، بڑی زبردست مووی ہے، کمال کی مووی ہے، اور وہ ایک ایسے بندے کے بارے میں ہے جس نے ساری کی ساری بنیاد رکھی تھی، ABC رکھی تھی سرجریز کی۔ اب یہ ساری کی ساری جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرنا یہ انسان کے مزاج میں شامل ہے جی، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پرانی وہ ٹیکنالوجی کی طرف جائے۔ بالکل اس طرح یاد رکھیے گا کہ ہر زمانے کے، اس طرح ہر زمانے کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ہر زمانے کے اہل علم ہوتے ہیں، اور سمجھداری اور عقل مندی ہوتی ہے کہ اپنے زمانے کے اہل علم اور وہ جو صاحب عقل و شعور ہیں ان تک ضرور انسان پہنچے۔ یہ آج کا ہمارا سیشن ہی یہی ہے کہ اپنے زمانے کے جو بہترین دماغ ہوتے ہیں ان تک ضرور جانا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے زمانے کی بہترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو جو ٹچ موبائل ہے اس کی ٹیکنالوجی کا شاید پتہ نہیں ہوئے گا، آپ میں سے کسی کو جو لیٹسٹ ونڈو آئی ہے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیلز نہیں ہوئیں گی، آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جو DSLR کیمرہ ہے وہ کیا آپریشن ہے اس کا اور کیسے استعمال ہوتا ہے۔ آپ میں سے بڑے کم لوگ جانتے ہوں گے کہ لینس کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں کیمرے میں، لیکن پھر بھی آپ ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ بہترین ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو آپ رسماً زمانے کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن آج کا سوال جو میں آپ کے سامنے کھڑا کرنے لگا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ آیا کیا آپ اپنے زمانے کے جو بہترین دانشور ہیں ان تک پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ایک عمر زندگی بڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور بالخصوص جس سماج میں ہم ہیں، یہ سماج جو ان سے جیسے ترقی یافتہ ملک ہوتا ہے ویسے ترقی یافتہ سماج ہوتا ہے۔ یہ سماج جو ان سے ابھی ترقی یافتہ ہے، اور ترقی یافتہ سماج کی اگر آپ کوالٹیز پڑھیں تو اس سماج میں ایک بہت بڑا ڈائلما پایا جاتا ہے۔ وہ ڈائلما یہ ہوتا ہے کہ سماج کے لوگ جو ترقی پذیر ہیں یا ابھی ترقی یافتہ نہیں ہوئے ان میں سیکھنے کا رجحان بہت کم ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک وہم پایا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں پہلے سے علم ہے۔ اب اس سارے سماج میں جہاں پر یہ وہم پایا جاتا ہے کہ ہمیں پہلے معلوم ہے اور ہمارا علم مکمل ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اتنا ہی علم کافی ہے جتنا ہم نے حاصل کر لیا ہے، یہ واہمہ یہ جب تک ساتھ رہتا ہے آپ اپنی زندگی میں کسی عالم دین کو، کسی عقل والے کو، کسی علم والے کو، کسی بہترین کتاب کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ یہ آج کا ایک تھیسس کا پوائنٹ ہے کہ آپ کو بہترین چیز ایڈ کرنے کے لیے پہلے اپنی چیز پہ اعتراض اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آئیڈیا پہ، اپنی سوچوں پہ، اپنے علم پہ اعتراض یا قابل اعتراض نہیں سمجھتے
یا دوسرے لفظوں میں چلیں اعتراض نہ بھی ہو, کم از کم اسے یہ کہہ لیں ناکافی سمجھتے ہو. اگر آپ انہیں ناکافی سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادھورا پن ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ اور بھی سیکھنا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جتنی دشوار زندگی ہے, یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ جتنی دشوار زندگی ہے میری صلاحیت اس سے بہت کم ہے. اگر مجھے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے اور زندگی کی دشواریوں کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے لازمی طور پہ مجھے اپنی صلاحیت بڑھانی ہے, مجھے اپنا علم بڑھانا ہے, اور اپنی صلاحیت اور علم بڑھانے کے لیے مجھے کسی فرد کی ضرورت ہے. وہ فرد علم میں, صلاحیت میں, عقل میں, شعور میں میرے سے بہت بہتر ہو. جب تک یہ خیال آپ کے پاس نہیں آتا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جیسے جس کی پیاس بجھ گئی ہو, اس کے سامنے پانی کا ماٹ رکھ دیں اور کہا جائے کہ پانی پی لیں, پیاس کے بغیر وہ نہیں پی سکتا. یہ پیاس جسے میں علم کی پیاس کہہ رہا ہوں, اس کے بغیر بھی انسان علم حاصل نہیں کر سکتا. یہ اتنی سچی اور کھری بات ہے کہ علم کی پیاس, علم کی طلب, علم کی جستجو, علم کی لگن کوئی چیز ہوتی ہے. اتنی سچی اور کھری بات ہے کہ آپ پہلے ہی ہماری کچھ سٹنگز میں, کچھ لیکچرز میں اس بات سے آپ آگاہ ہو چکے ہیں کہ دنیا میں انسان کی عمر سے کئی گنا زیادہ عمر آئیڈیاز کی عمر ہے, فلاسفیز کی عمر ہے, سوچوں کی ادوار ہے, افکار کے ادوار ہیں, اسکول آف تھاٹس کی لائف ہے. دنیا میں نظریات کی زندگی انسانوں کی زندگی سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی اگر دیکھا جائے تو 60, 70 سال, 80 سال کی زندگی ہوتی ہے. لیکن آپ کبھی اگر ریسرچ کریں کہ انسان کی زندگی کے علاوہ نظریات کی زندگی کتنی ہے تو وہ کئی ہزار سال بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کے سامنے ثبوت پیش کرتا ہوں. ثبوت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ادوار میں ایک دنیا میں بہت بڑا فلسفی آیا, ایک صاحب علم شخص آیا, اس کا نام سقراط تھا. سقراط جو سا اس کا نام آج بھی زندہ ہے. سقراط کی شکل کا کسی کو اندازہ نہیں ہے, علاقے کے بارے میں بھی ڈاؤٹس پائے جاتے ہیں. سقراط کے بارے میں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا قد کاٹ اور شکل کیسی تھی. سقراط کے بارے میں بہت سے ڈائلماز ہیں اس کی پرسنالٹی کے بارے میں, لیکن سقراط کے علم کے بارے میں سارے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم و دانش کی جو باتیں سقراط نے کہی تھی وہ آج بھی زندہ ہے. مثال لیجئے گا کہ ایم اے فلسفی کرنے کے لیے سقراط پڑھایا جاتا ہے, اس کے بغیر ایم اے فلسفی نہیں ہوتا. یعنی آپ کی ایم اے فلسفی کی ڈگری, اس کی ایک بڑی بنیاد جو سی ہے وہ سقراط ہے, اس کے بغیر جو ایم اے فلسفی نہیں ہو سکتی. اور یہ سقراط جو ہے جو زہر کا پیالہ سامنے رکھ کے مسکرانے لگ پڑا تھا, اور اسے کسی نے کہا تھا کہ تم مرنے لگے ہو اور مسکرا رہے ہو, اس نے کہا میں مرنے لگا ہوں, میرے افکار نہیں مریں گے. اور یہ بات سچ ثابت ہوئی. آج 3000 سال بعد بھی دنیا میں کہیں فلسفی پڑھائی جاتی ہے تو فادر آف فلسفی سقراط کو کہا جاتا ہے. اور فادر آف فلسفی جو ہے اس کے جملے آج بھی کوٹ کیے جاتے ہیں. اسی کا ایک مشہور سا جملہ ہے, وہ اپنے جملے ایسے ہی نہیں کہہ دیتا تھا, پورا واقعہ بناتا تھا, پورا واقعہ بنانے کے بعد جملہ کوٹ کیا کرتا تھا. میں ایک مثال کے طور پہ واقعہ صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں. سقراط کے پاس ایک طالب علم چلا جاتا ہے اور جا کے اسے کہتا ہے کہ سقراط تمہارے پاس تقریباً ہر سوال کا جواب ہے, اتنا علم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ سقراط اسے کہتا ہے کہ میں صبح کے ٹائم اشنان کرتا ہوں, مارننگ بات لیتا ہوں دریا پہ, تم وہاں آ جاؤ, تمہیں اس سوال کا جواب وہاں ملے گا. صبح کے ٹائم وہ نوجوان جو ہے وہ اٹھ کے ارلیئر مارننگ پہ پہنچ جاتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ دریا میں سقراط کھڑا ہے اور گردن تک پانی ہے اس کی. وہ دور سے اسے اشارہ کر کے کہتا ہے میرے سوال کا جواب. وہ کہتا ہے اس کے لیے تمہیں پانی میں آنا پڑے گا. وہ پانی میں اپنے پانچے ٹانگ کے انٹر ہونے لگتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں وری نہ کرو, کپڑے اتارنے اتار دو, پورا داخل ہونا پڑے گا اور میرے برابر آ کے کھڑا ہونا پڑے گا سوال کا جواب لینے کے لیے. وہ پورا پانی میں داخل ہوتا ہے, گردن کے برابر یہاں پانی آ جاتا ہے, بالکل ساتھ کھڑا ہوتا ہے سقراط کے. ایک دم سے سقراط اس کا سر بال جو ان سے اس کو پکڑتا ہے, دباتا ہے اور پانی میں اس کو ڈبو دیتا ہے. شروع میں ادباً خاموش رہتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد جب تکلیف ہوتی ہے, سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے, تو بڑی مشکل سے اکھڑے ہوئے سانسوں کے ساتھ وہ جان چھڑا کے کنارے تک آتا ہے تو پانی اندر جا چکا ہوتا ہے. سقراط دبا کے پیٹ پانی نکالتا ہے, اس کو ہوش آتی ہے, اس کے اوسان جو خطا ہوئے وہ نارمل حالت میں آتا ہے, اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ میری توبہ آئندہ میں سوال نہیں کروں گا. وہ کہتا ہے جی سوال تو چھوڑو, میں نے جواب تمہیں پہلے دے دیا. کہتا ہے کیا جواب دے دیا؟ وہ کہتا ہے مجھے ایک سوال کا جواب دو. کہتا ہے کس سوال کا؟ کہتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب تم پانی میں ڈوب رہے تھے اور میں نے تمہیں پش کر کے دبا دیا تھا تو کتنی خواہشیں تمہارے پاس تھیں؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خواہش نہیں تھی. میرے پاس نہ بادشاہ بننے کی خواہش تھی, نہ کھانا کھانے کی خواہش تھی, نہ بہت سا مال و اسباب جمع کی خواہش تھی, نہ اپنا کیریئر بنانے کی خواہش تھی, نہ یونیورسٹی کی ڈگری مکمل ہونے کی خواہش تھی, نہ وائوا انٹرنل ایکسٹرنل کی خواہش تھی. میرے پاس صرف ایک خواہش تھی,
اور خواہش یہ تھی سانس آ جائے. سقراط نے ایک تاریخی جملہ کہا. یہ جملہ 3000 سال پہلے کہا گیا, اور وہ بات جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ زندگی نظریات کی ہوتی ہے, افکار کی ہوتی ہے, جملوں کی ہوتی ہے. وہ جملہ 3000 سال بعد آج بھی سیو ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ سقراط نے تاریخی جملہ کہا, اور یہ جملے میں بات صرف اتنی تھی کہ جس طرح مرنے والے کو سانس کی طلب ہوتی ہے, بالکل علم والے کو ویسے ہی علم کی طلب ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا, یہ جو مرنے والے کو سانس کی طلب ہوتی ہے, ویسے ہی سقراط کہہ رہا ہے علم والے کو علم کی طلب ہوتی ہے. جب تک آپ میں علم کی طلب نہیں ہے, آپ علم چاہتے نہیں ہیں, آپ علم سیکھنا نہیں چاہتے, آپ کو علم کا تقاضا نہیں ہے, آپ علم کے لیے تشت نہیں کاٹ سکتے, آپ اس کے لیے ٹریول نہیں کر سکتے. جیسے میں وقار بھائی کے بارے میں آج شروع میں بتا رہا, یہ ٹریول کر کے لالا موسیٰ سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آج صبح چلے اور آج دوپہر 12:30 بجے لاہور پہنچ گئے. انہوں نے سوچا کہ میں نے سٹنگ میں آنا ہے اور لیکچر سننا ہے. مجھے بتائیے گا دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے, کوئی ایسا لالچ نہیں ہے ماں سوائے انٹرنل ایک ول کے, ایک پیشن کے, ایک طلب کے. نہیں تو کہاں جی ٹی روڈ, کہاں لالا موسیٰ, کہاں 150 کلومیٹر کا سفر, کہاں اتنا ٹریول کر کے لاہور پہنچنا, کہاں ڈھونڈنا اور پھر یہاں پہنچنا, اور کہاں پھر رات کے اندھیرے میں واپس جانا. یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کے پاس طلب صادق ہو. تو آج کا جو لیکچر ہے, جسے میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ اہل علم کے بارے میں ہے, اہل ہنر کے بارے میں ہے, اہل فکر کے بارے میں ہے. یاد رکھیے گا, اہل علم کی تلاش وہ کر سکتا ہے جس کے پاس طلب صادق ہے. اگر آپ کے پاس طلب صادق نہیں ہے تو طلب صادق وہ پہلا سٹیپ ہے, یہ پہلا سٹیپ ہے جو اس سفر میں معاون ثابت ہوتا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے, ہمارے پاس ایسے بے شمار ناموں کو ہم جانتے ہیں جو علم والے ہیں, بالخصوص لاہور بڑا زرخیز ہے. لاہور میں ایک بڑی آسانی ہے کہ بے شمار اہل علم لاہور میں موجود ہیں, بے شمار اسکالر لاہور میں موجود ہیں, بے شمار ادیب اور رائٹر لاہور میں موجود ہیں. لیکن آپ اندازہ کیجئے گا, لاہور میں بے شمار لاکھوں میں لوگ ایسے ہیں جو ان سے آگاہ نہیں ہیں, جو آج تک انہیں ملے نہیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. ایک بڑے مشہور جو ان سے سفر نامہ لکھنے والے ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے مستنصر حسین تارڑ. میں بے شمار لوگوں کو سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے ان کی کتاب پڑھی, تو کچھ کا جواب آتا ہے ہاں جی پڑھی. میں انہیں کہتا ہوں جی آپ انہیں ملے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں لاہور میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی طلب ہی محسوس نہیں ہوئی. مجھے فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ جو طلب کا محسوس ہونا یہ ایک بڑی کمال کی سائنس ہے. طلب محسوس ہو تو پھر آپ ڈھونڈتے ہوئے اس دروازے تک پہنچ جاتے ہیں, اور پھر چکر کاٹنے لگ پڑتے ہیں, اور پھر ان کی سیٹنگز میں شامل ہو جاتے ہیں, پھر ان کی باتیں سنتے ہیں, ان کے وزڈم سے آگاہ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس طلب صادق نہ ہو تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ساتھ والے گھر کو بھی پتہ نہیں ہوتا. میں ایسے بے شمار اسکالرز کو ملا ہوں جن کے میں سارے سفر کے بارے میں آج آپ کو کچھ بتاؤں گا کہ کیسے میں ان تک پہنچا. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ان اسکالرز کے ساتھ والے گھروں پہ بھی دستک دی, اور ان کے محلے والوں سے بھی دوستیاں بنائیں, اور میں نے پوچھا کہ یہاں پر رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی بڑے لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بڑے لوگ ان تک پہنچ جاتے ہیں, بڑے لوگ ان کا پتہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے, بس اتنا پتہ ہے کہ لوگ انہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کو شہد لگا ہوا, مکھیاں اس کی تلاش میں ہیں, یعنی طلبگار اس کی تلاش میں ہے, پاس بیٹھا ہوا, قریب بیٹھا ہوا شخص, ساتھ والا جو ان سے ہے بالکل آگاہ نہیں. حیران کن بات سمجھ آتی ہے کہ پاس بیٹھے کو کیوں نہیں پتا. پتہ لگا پاس بیٹھا بہت پاس بیٹھا ہے, اس کا فاصلہ چند میٹر, چند سینٹی میٹر, چند ملی میٹر ہے, لیکن اس کے پاس طلب صادق نہیں, اس کے پاس سچی طلب نہیں ہے, وہ طلبگار نہیں ہے. تو پتہ لگا کہ اگر علم کا پہاڑ بھی آپ کے پاس رہتا ہو, آپ کے محلے میں رہتا ہو, آپ کے چند گھر پاس رہتا ہو, اور آپ کے پاس طلب صادق نہ ہو, تو یقین کیجئے گا آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اہل علم تک جانے کا پہلا پوائنٹ وہ ہے طلب صادق. میں ایک ایکسیپشن کی بات لیکچر میں نہیں کرتا. ایکسیپشن سر کیا ہوتی ہے؟ ایکسیپشن یہ ہوتی ہے کہ تکے سے مل گیا, وہ ایک اللہ کا کرم علیحدہ ہے کہ جناب اللہ نے تکا لگایا, ایک ایسا بندہ ملا جس نے آپ کو علم دے دیا, ایک ایسا بندہ ملا جس نے نصیب بدل کے رکھ دیا. وہ ایک ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن کا فارمولا نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. ایکسیپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے, اس کا فارمولا نہیں ہوتا, وہ فارمولے سے باہر جا کے ہوتا ہے, آؤٹ آف دی وے کام ہوتا ہے. لیکن میں جن ویز کی بات بتا رہا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز طلب صادق ہے. جی اگر آپ کی طلب صادق ہے, اگر آپ سچے ہیں, تو جیسے یہ صاحب گوجرا سے آج آئے ہوئے ہیں, ایک ہمارے بے شمار ادھر ہمارے پاس ایسی داستان ہے, تو میں ان کو پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں, یہ لاہور کی علمی مجالس میں موجود ہوتے ہیں,
یہ اپنا موبائل آن کر کے رکھ دیتے ہیں, یہ ریکارڈنگ سنتے ہیں, یہ خود پروفیسر ہیں, یہ پڑھاتے ہیں, یہ جو علم سیکھتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں. یہ طلب صادق کہاں گوجرا, وہاں سے شخص کو یہاں تک لے آتی ہے. کہاں گوجرا, وہاں سے چلتے چلتے ایک بال ٹاؤن کے پروفیسر رفرف صاحب کے لیکچر میں لے جاتی ہے. کہاں گوجرا, کہاں لاہور کے ایونٹ, یہ انہیں وہاں سے وہاں لے آتی ہے. سو یاد رکھیے گا, فاصلے ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے پاس شوق نہیں ہوتا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. فاصلے کن کے پاس ہوتے ہیں, جن کے پاس شوق نہیں ہوتا. اور اگر انسان صاحب شوق ہو تو پھر صاحب منزل بھی بن جاتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اگر آپ صاحب شوق ہیں, اگر اللہ نے آپ کو شوق عطا کیا ہے, تو وہ وقت دور نہیں ہے جب منزل آپ کے قدموں تلے ہوئی. تو آپ اگر شوق اور طلب صادق سے چلے ہیں تو یقین کیجئے گا پھر فرد کے ساتھ فرد جڑیں گے, انسان کے ساتھ انسان جڑے گا, بندے کے ساتھ بندہ جڑے گا, علم والے کے ساتھ علم والا جڑے گا. اور چلتے ہی چلتے آپ حیران ہوں گے کہ آپ کبھی کیا تھے. بڑا اہم نقطہ ہے. کبھی آپ کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے, اور پتہ لگا کیا سے کیا بنانے والے کون سے لوگ تھے. وہ کیمیا گر تھے. میں اس واقعے کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ درویش کے پاس ایک شخص چلا گیا, کئی دن اس کی خدمت کرتا رہا. اس کو شک تھا کہ یہ درویش تانبے کو سونا بنانا جانتا ہے. بڑا حیران ہوا, کئی دنوں کی تپسیا, ریاضت اور اس کی خدمت کے بعد بھی وہ راز سامنے نہیں آیا. درویش کو خبر ہو گئی کہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے میرے پاس آیا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ درویش نے اسے اوپنلی پوچھ لیا کہ میرا بیٹا بڑے دنوں سے تم ادھر موجود ہو, بڑے چکر کاٹ رہے ہو, سچ سچ بتاؤ کہ چاہتے کیا ہو. اس نے کہا جی وہ تانبا سے سونا بنانے کی کیمیا گری چاہتا. اس درویش نے پاش پڑا, صندوق کھولا, صندوق کھول کے اس میں سے مٹی کا ڈھلا, پتھر بھی کہتے ہیں مٹی کا ڈھلا, وہ نکالا. ایک دیچکی موجود تھی, اس میں ڈالا, نیچے آگ جلائی, اس کو میلٹ کیا, چمکتا ہوا سونا لیکوڈ حالت میں وہ تیار ہو گیا. وہ پکڑا, گرم گرم برتن, پاس ہی گندی نالی تھی, اس میں بہا دیا, اور بہا کے کہنے لگا درویش کہ یہ مٹی سے سونا بنانے کا فن تھا. شاید اس پہ میں فخر نہ کر سکوں, لیکن میں اللہ کا وہ بندہ ہوں جو اس بات پہ فخر کر سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے عام سے انسان کو ہیرا بنانے کا فن ضرور دیا. یہ ہے صاحب علم کا کمال کہ عام سا بندہ جو کسی قابل نہیں ہے, چند ہی سالوں میں وہ بندہ کہتا ہے یار میں شکر کیسے ادا کروں, میں کون تھا اور کدھر سے کدھر چلا گیا, میرا رستہ کدھر تھا اور میں کدھر سے کدھر چلا گیا, میرے رجحان سارے بدل دیے. سو یاد رکھیے گا آج کا علم والے کے حوالے سے پہلا نقطہ جو کبھی مت بھولیے گا, علم اور علم والا آپ میں سنجیدگی لے کر آتا ہے. اگر آپ میں سنجیدگی نہیں آئی, علم بھی آ گیا ہے, آپ کلیمر ہو جی علم آ گیا ہے, اور علم والا بھی زندگی میں آ گیا ہے, لیکن زندگی میں سنجیدگی نہیں آئی, تو پھر یاد رکھیے گا پھر نہ علم آیا ہے نہ علم والا آیا ہے. یا اگر آئے ہیں, اگر علم اور علم والا آئے ہیں, تو پھر یاد رکھیے آپ ان سے مستفید نہیں ہو سکے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بارش ہو, برسات کی, اور آپ بھیگے نہ. ہو نہیں سکتا کہ چلچلاتی دھوپ ہو اور اب پسینے سے شرابور نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اچھی طرح کھانا کھائیں اور بھوک دور نہ ہو. ممکن نہیں ہے. یہ قدرت کے قوانین کے خلاف ہے بات. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کو جون سا یہ چیزیں میسر آئیں اور اس کے نتیجے میں زندگی میں سنجیدگی نہ آئے. یہ پہلا انعام ہے, یہ پہلا نتیجہ ہے کہ اہل علم کے پاس جا کے آپ کی زندگی میں سنجیدگی آ رہی ہے. یو ٹیک اٹ سیریس. اس سے پہلے زندگی کو آپ ٹیک اٹ گرانٹیڈ لے رہے تھے, ایسے ہی گزر رہی تھی بس. زندگی ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی. لیکن ایک شخص ایسا زندگی میں آیا, یو ٹیک اٹ سیریس. یار زندگی ہے, میرا وقت ہے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک زمانہ وہ یاد کرتے ہیں جب ہم ایسی بسوں پہ لٹک کے کالج پہنچ جایا کرتے تھے, دنوں کو ضائع کیا کرتے تھے, آوارہ گردی کیا کرتے تھے, بے مقصد دوست ہوتے تھے, بے مقصد دشمنی ہوتی تھی, بے مقصد کتابیں ہوتی تھی, بے مقصد گھومنا, بے مقصد یونیورسٹی, بے مقصد کالج. پھر زندگی میں یہ لوگ آگے جن کو میں اہل علم کہتا ہوں. ان کے آتے ہی پہلا انعام یہ ہوا کہ آج میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے تو چیلنج سے ڈر نہیں لگتا, وقت ضائع جانے سے بڑا ڈر لگتا ہے. اب یقین کیجئے, اور یہ انعام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے زندگی کی قدر سکھائی. اہل علم آپ کو زندگی کو ویلیو دینا سکھاتے ہیں. ٹیل یو کہ کتنی امپورٹنٹ چیز آپ کے پاس ہے. یہ دنیا میں خوش بخت تم ہو, زندہ ہو,
اور زندہ بندے کو زندگی کی قدر کرنی چاہیے. یہ انعام ہے اہل علم کا. اب جہاں تک سوال رہ گیا کہ اہل علم اور جس کے بارے میں نے کہہ دیا کہ طلب صادق سے سفر شروع ہوتا ہے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے گا کہ اپنے علاقے, اپنے قصبے, اپنے علاقے کے لاسات, شہر, ملک, صوبہ ذرا ڈھونڈیے وہ جو نایاب سے لوگ ہیں وہ کہاں پر ہیں. اگر آپ کی یہ طلب نہیں ہے نا, آپ بڑے بدقسمت کہ اللہ نے آپ کو اس دور میں پیدا کیا جب ٹریول کرنا آسان ہے, جب سواری تقریباً ہر ایک کے پاس ہے, موبائل بڑا کامن ہے, کال پہ بات کرنا بڑا آسان ہے, اور کسی تک پہنچنا بڑا آسان ہے, کسی کی کتاب خریدنا اور پڑھنا بڑا آسان ہے, گوگل آپ کے پاس ہے, نقشے نکالنا بڑا آسان ہے, سرچ کرنا بڑا آسان ہے, بندے کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے, سڑکیں, پل, برج, ہر چیزیں بنی ہوئی ہیں. وہ دور جس میں دریا کو پیدل عبور نہیں کرنا پڑتا, وہ خوش قسمت ترین دور, اس میں آپ پیدا ہوئے, اس دور میں آپ پیدا ہوئے جس کو میں نے کہا ہے کہ خوش قسمت ترین دور ہے. اس میں پیدا ہونے کے بعد بھی اگر آپ اپنے زمانے کے اہل علم تک نہ پہنچیں تو پھر باز قسمت ہے, پھر آپ کو اس کا مطلب ہے آپ لکیس نہیں ہیں. خوش قسمت وہ ہے جو اپنے زمانے کے علم والے لوگوں تک پہنچے. تو میں نے جب یہ سفر شروع کیا, میرے سفر کی ابتدا بے شمار لوگ جانتے ہیں واصف علی واصف صاحب سے تھی. ان کی کتابیں پڑھی, چیزیں, پھر وہ ان کی طرف میں چل پڑا, پھر وہ ساری کتابیں پڑھ دیں. پھر جس کو روحانیت میں کہتے ہیں فیض یافتگان, وہ لوگ جن کو فیض مل جاتا ہے. ایک ہے آپ نے اپنے مرشد کے علم کا رٹا لگایا, اس کا مطلب آپ آرٹیفیشل پھول بن گئے. یہ بڑا فرق ہے, یاد رکھیے گا. آرٹیفیشل پھول صدیوں پڑا رہے, پھلتا پھولتا نہیں. آرٹیفیشل پودا پڑا نا, آرٹیفیشل پودے کو آپ یہاں رکھ دیں, آپ اگلی بار آئیں گے ایسا ہی ہوگا, ایک نئی کومپل نہیں پھوٹے گی, ایک نیا پتا نہیں اس پہ بڑھے, اس کے قد میں کوئی رتی بھر برابر کوئی فرق نہیں آتا. وجہ کیا؟ آرٹیفیشل ہے. لیکن یاد رکھیے گا جو اوریجنل ہے وہ دنوں میں تبدیل ہوتا ہے, وہ گرو کرتا ہے, اس کی نئی کومپلیں آتی ہیں, اس کے پاس نئے خیالات آتے ہیں, اس پہ نئے پھول اور پھل لگتے ہیں, اس کی چھاؤں بڑھتی ہے, اس کا گھنا پن بڑھتا ہے, اور سب سے خوبصورت بات بتاؤں, اس کی وقت کے ساتھ گریس بڑھتی ہے, کیونکہ اس کے اندر نیچر موجود ہے, اس کے اندر نیچرل وے. نیچرل وے جب بھی گروتھ کا ہوگا نا, آپ کبھی کسی کو ایب نارمل گروتھ میں دیکھیے گا, ہوگا نا میڈیسن سے گروتھ, باڈی بلڈر, وہ بڑے ڈمی سے کارٹونک سے لگیں گے, اور کسی کو نارمل گروتھ میں دیکھیے خوبصورت لگے گا, ہے کہ نہیں ہے جی. نارمل گروتھ انسان کو گریس دیتی ہے. یاد رکھیے گا انسان کی جو انٹلیکچوئل گروتھ ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں, فکری ارتقاء, یہ جب بھی نیچرل ہوتا ہے تو اس کو حافظے میں نہیں رکھنا پڑتا. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ, بیکاز اس کے نہ جی پی ہے, نہ نمبر ہے, نہ پیپر ہے, نہ ڈگری ہے, یہ تو ساتھ چلتی چیز ہے. مطلب مثال لیجئے, ایک صاحب روز جا کے ایک بیکری سے ڈبل روٹی خرید کے سب کو ایک ایک بریڈ کا پیس بانٹتے ہیں. ایک ہنر ہو گیا نا, خرید کے لا کے بانٹنا. ایک ساتھ ڈبل روٹی بنانے لگ پڑے ہیں, ایک نیا ہنر ہو گیا. اب وہ اپنی بنائی ہوئی ڈبل روٹی بیچ رہے ہیں یا دے رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر وزڈم آپ نے دوسروں سے لے کے بول دیا تو وزڈم آپ کا اپنا نہیں تھا. اہل علم کی دوسری بڑی عطا یہ ہے, اہل علم آپ کو صاحب علم بنا دیتے ہیں. اور صاحب علم کی تعریف سن لیجئے گا, صاحب علم وہ ہے جو علم کی طلب کے رستے پہ چلے, جو علم کے رستے پہ چلے, جو علم کو سیکھنے کے رستے پہ چلے. تو کہاں طلب کیا تھی؟ صرف ڈگری. کہاں طلب تھی؟ نمبر. کہاں طلب تھی؟ صرف نوکری. کہاں طلب تھی کہ میرے انکم میری بڑھ جائے. کہاں طلب تھی میں گرو کر جاؤں. اور کہاں ایک نئی طلب آ گئی, وہ کیا ہے؟ فکری نشو نما. ورڈ کیا جی؟ فکری نشو نما. کہ آپ نے سوچا یار میرے اندر گہرائی نہیں آ رہی, اور ایک ایسا بندہ آ گیا کہ اس نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کیا, نئے نئے افکار دیے, نئے نئے خیالات دیے. اب یہ نئے نئے افکار اور نئے نئے خیالات جو ان سے ہیں, ان کا کمال یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے اگر کوئی شیب آئے میسر, اگر کوئی شیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی دو قدم. کہاں جو ان سے ہے کیا کرنا جی؟ شبانی کسے کہتے ہیں؟ گلا بانی, بکریاں چرانا. اور کلیمی کہتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونا. تو یاد رکھیے گا کہ انسان کا بڑا, اللہ کی بڑی عطا یہ ہے, انسان سب سے پہلا غور خود پہ کرتا ہے. دوسرا سٹیپ, انسان اس کائنات پہ غور کرتا ہے. تیسرا سٹیپ,
انسان اپنے اور کائنات کے مابین تعلق استوار کرتا ہے. چوتھا سٹیپ, انسان اپنے اور کائنات کے بنانے والے پہ بھی غور و فکر کرتا ہے. آپ ذرا ایک نیا درجہ آ گیا, دوبارہ بتا رہا ہوں. پہلا سٹیپ, انسان وہ مخلوق ہے جو خود پہ غور کرتا ہے. پھر انسان وہ مخلوق ہے جو کائنات کے سربستہ رازوں پہ غور کرتا ہے. تیسری چیز, انسان اپنے اور کائنات کے مابین تعلق کو استوار کرتا ہے. اور چوتھی چیز, انسان اپنے اور کائنات کے بنانے والے کو ڈسکور کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. دنیا کی کسی مخلوق نے خدا شناسی کی بات نہیں کی. دنیا کی کسی مخلوق نے خود شناسی کی بات نہیں کی. آج تک کسی کے دل میں سوال نہیں اٹھا کہ میں رڑی تو کون بیچارہ. آج تک کسی کے دل میں, کسی مخلوق کے دل میں سوال نہیں اٹھا کہ بلیا تو کون. یہ سوال صرف انسان کے دل میں اٹھا ہے, میں کون ہوں, میں نے جانا کدھر ہے, میری تلاش کیا ہے, میں چاہتا کیا ہوں, میری منزل کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے, میرے آنے کا مقصد کیا ہے, کیا میں نے اس کو تلاش کیا ہے, کیا میں نے اس کو ڈسکور کیا ہے, یا ابھی بھی وہ ادھورا پڑا ہوا ہے. سو یاد رکھیے گا, یہ شبانی سے کلیمی کا سفر. ذرا سوچئے گا, گڈریے کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی. گڈریے کیا کام کرتا ہے؟ آپ نے کبھی گڈریے کو دیکھا ہے؟ بھیڑ بکریاں چرانے والے کو. 500 بھیڑوں کا مالک ہو لیکن شکل سے گڈریا لگتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ میں سے کوئی گرائی ہو, گاؤں کا رہنے والا ہو تو جانتا ہوگا گڈریا. میں نے گڈریے کو روک لیا. شہر میں تب الاؤ تھا, اب تو بڑا سخت سٹی ڈسٹرکٹ کا قانون آ چکا ہے. اینیملز جون سے ہیں, یہ شپس جون سی, یہ ساری بیڑے شیڑے ہیں, یہ نہیں آ سکتی. قانون ہے نا. اس زمانے میں نے اس کو پکڑ لیا گڈریے کو, نوجوان کوئی 28 کو سال. میں نے کہا یار تو کیا کرتا ہے, کتنی بھیڑ ہے؟ او ریوڑ پورا. میں کتنی؟ کہتا ہے 178. میرے ذہن میں کیلکولیٹ, زمانے میں بکرا جون سا تھا وہ 10-12 ہزار روپے کا. میں نے ضربے دے کے سوچا, میں نے کہا خدا کا بندہ 18-20 لاکھ روپے کا ریوڑ لے کے پھر رہا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب 18-20 لاکھ روپے کی ویلیو کروڑ کے برابر تھی. کیونکہ آج بکرے کی قیمت کو ضرب دے لیں 40 ہزار روپے کا ہے, تو ضرب دے لیں اگر 18 لاکھ کو 4 یا 5 سے کروڑ پہ ہو گئے. کروڑ پہ ہانکتا پھر رہا ہے. حلیہ دیکھا گڈریے والا, مزدوروں والا, حال برا. ایسے ہی لگ رہا تھا کہ بھیڑوں کے ساتھ ایک اور بھیڑ چل رہی ہے جو ہانک رہی ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پیار سے کہہ رہا ہوں. اب وہ اس کا حال حلیہ دیکھ کے مجھے فوراً یہ اقبال کا شعر کہ اگر کوئی شیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. مجھے تب سمجھ آیا وہ بندہ جو بھیڑوں کے ساتھ بھیڑ ہوا ہے, اگر اس کی زندگی میں بھی کوئی شیب آ جائے, استاد آ جائے, اہل دانش آ جائے, اہل فکر آ جائے, اہل عقل آ جائے, اہل سمجھ آ جائے, فکر سمجھ والا بندہ اگر آ جائے, تو اقبال کہہ رہا ہے شبانی سے کلیمی, اس چھوٹے سے کام سے خدا سے ہم کلام ہونا پھر 2 ہی قدم رہ جاتے ہیں. پھر تھوڑا سا کام ہی رہ گیا. اور کام کیا رہ گیا؟ کہاں گڈریا اور کہاں خدا سے ہم کلام ہونے والا شخص. کیونکہ وجہ یہ ہے, یاد رکھیے گا, اہل علم آپ کی آنکھ کو آپ پہ کھولتے ہیں. یہ اگلا درجہ بتایا میں نے, پیچھے چلتے جائیں. پہلا سنجیدگی, دوسرا دیکھیں کیا ہے جی بیٹا, طلب صادق, علم کے رستے پہ چل پڑنا. اور اب میں نے کیا بتایا پوائنٹ, اور میں نے کیا بتایا ابھی لاسٹ پوائنٹ, کہ اہل علم آپ کو کیا کرتے ہیں, آپ کی آنکھ آپ پہ کھولتے ہیں. یعنی آپ کی زندگی میں کبھی یہ ٹاپک آف ڈسکشن نہیں تھا, آپ کا سیلف ڈائلاگ کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا میں کون ہوں. اہل علم کی آتے یہ سوال اٹھنے لگ پڑے. آپ مسجد میں جائیں نا, تکبیر ہوتی, سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تکبیر کے ساتھ. یاد رکھیے گا, اہل علم زندگی میں آ جائے تو آپ کے اندر سے ایک تکبیر ہوتی ہے. چاہتے نہ چاہتے یہ سوال اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, میں کون ہوں, میں کدھر جا رہا ہوں, میری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے کہ نہیں ہے, میری زندگی میں کوئی پرپز بھی ہے کہ نہیں ہے, کیا شب و روز گزارنا زندگی ہے, کیا دن تمام ہونا زندگی ہے, کیا ہفتے مہینوں کا بڑھ جانا زندگی ہے, کیا چند سالوں کا نام زندگی ہے, یا کسی مقصد کا نام زندگی ہے. ایمرسن سے کسی نے پوچھا تھا, بڑا دانشور تھا, ایمرسن تیری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 360 سال. ہنس کے کسی نے کہا تیری عمر کو 60 سال لگتی ہے. اس نے کہا ہے تو 60 سال, لیکن جو میری باڈی گروتھ ہے وہ 60 سال کی ہے, جو میری فکری گروتھ ہے وہ ضربے 6-7 سال زیادہ ہے. ضرب دے دو
6-7 سے 60 کو, تو وہ بنے گی کتنی جی؟ کہتا ہے 6 سے ضرب دے تو 360 سال ہے فکری گروتھ. یاد رکھیے گا جو اپنی فزیکل گروتھ پہ بیٹھا وہ مینٹلی گرو نہیں پھر کرے گا. فزیکل گروتھ فطرتی ہو جانی ہے. مینٹل گروتھ کے لیے آپ کو کاوش کرنی پڑتی ہے, آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, آپ کو لالا موسیٰ سے کک مارنی پڑتی ہے, آپ گودرے سے چلنا پڑتا ہے, آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے. پھر آپ ایک سوال لے کر چلتے ہیں کہ یار آج کے دن میری ٹوکری میں کیا نئی بات آئی ہے, آج کے دن میں نے کون سا نیا بلیو لی, آج کے دن میں نے کون سا نئے علم کے پھول کو چنا ہے, آج کے میرے ایمان یقین کے درجے کتنے آگے بڑھے ہیں, آج میری فکر جون سی ہے وہ کتنی ریفائن ہوئی ہے, آج میں کیا کل والا ہوں یا آج والا ہوں, نیا ہو گیا ہوں. وہ پرانا دانشور مچھلی کو پانی میں سے نکال کے ایسے, اور جب وہ مچھلی تڑپنے لگ پڑتی تھی, تڑپتی مچھلی کو پانی میں دوبارہ چھوڑ کے کہتا تھا یہ پڑھی لکھی مچھلی. سارے کہتے تھے کیوں ہے؟ کہتے پانی میں اسے احساس نہیں تھا پانی زندگی ہے. وہ نکال کے باہر بتاتا تھا کہ یہ اس کے بغیر تو دیکھ تیری اوقات کیا, تو تڑپنے لگ پڑتی. پھر دوبارہ وہ کہتا ہے اب لرن, پڑھی لکھی, ڈگری یافتہ بھی نہیں ہے لیکن علم بڑا ہے. علم کیا ہے؟ اب اسے پانی کی قدر آتی. تو یاد رکھیے گا اسی زندگی میں اگر زندگی کی قدر کوئی دے دے آپ کو, وہ علم والا ہے, وہ فہم والا ہے, وہ عقل والا. تو یہ جو آج کا سیشن ہے جو آپ کو سکھا رہا ہے کہ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے, وہ شبانی سے کلیمی 2 قدم اسی کی ہے جس کی زندگی میں کوئی شعیب آئے میسر. جس کو شعیب میسر نہ آئے وہ, اچھا آپ دیکھیے گا, یاد رکھیے گا, جب آپ یہ مان جائیں رزق کا دانہ پانی, آپ اپنے وہ 2 دانے کھانے کے لیے کہاں ٹریول کر جائیں, تو یہ بھی مانے علم کا بھی دانہ پانی. آپ نے کچھ چیزیں کچھ سے سیکھنی ہوتی ہیں. میں آج وہ پوری لسٹ نکالتا ہوں لوگوں کی جو میری زندگی میں آئے. سفر کی ابتدا ہوئی واصف علی واصف سے, بے شمار لوگ اس کے بعد, سرفراز شاہ صاحب سے سیکھا, پروفیسر احمد رفیق اختر سے سیکھا, بلال کتب کی نشستیں اٹینڈ کی, جاوید چودھری صاحب سے بے شمار چیزیں سیکھیں, اور بے شمار ایسے صاحبان علم, بے شمار کی کتابیں پڑھیں, بے شمار کو لائیو ملے, بے شمار کی مجالس میں بیٹھے, بے شمار کی کیسٹس ملیں, بے شمار کی ویڈیوز ملیں, بے شمار لوکل تھے ہی نہیں, گورا اسکالرز تھے, ان کا ڈیٹا منگوایا, انٹرنیٹ آ گیا اور آسانی ہو گئی. تو پتہ لگا کہ یار علم کا دانہ پانی ہے. وہ چلتے 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 آپ حیران ہوتے ہو کہ یار وہ علم کس بہانے سے آپ تک پہنچ گئے. لیکن میں پھر پیچھے کہوں گا, اگر طلب صادق نہ ہوتی تو میرے بھائی یقین کیجئے گا میرے ساتھ والے گھر پہ دنیا کا سب سے بڑا دانشور رہتا تو مجھے فائدہ اس سے نہیں ہونا تھا. فائدہ ہمیشہ وہ شخص اٹھائے گا جس نے پیاس محسوس کی, جس نے طلب محسوس کی. جس نے طلب محسوس نہیں کی اس کے لیے, اب شیلٹر میں کھڑا بندہ کہ بارش تو مجھے تو نہیں بھگا رہی, بھائی نہیں بھگا رہی, تم کھڑے شیلٹر میں, ذرا آؤ ہاں بارش کے سامنے, اگر نہ بھگائے تو بارش نہیں ہے. چھاؤں میں چھتری کے نیچے تو بارش نہیں ہوتی ہے کہ نہیں, سامنے آؤ تو بارش ہوتی ہے. آپ طلب لے کے نکلیں, میرا یہ یقین اس جملے کا رکھیے گا, رستے خود بنیں گے. ہماری طلب صادق نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا علم والے کے ساتھ علم والا جڑا ہوتا ہے, بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہوتا ہے. خدا کو منظور ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو, آپ کے اندر سے ڈیولپمنٹ ہو, آپ میں انرجی ایکٹیو ہو. آپ جیسے دنیا میں آئے ویسے جائیں نا. جانور کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, آتا ہے ہاں ایک ٹائم پہ وہ قابل ہو جاتا ہے نئی زندگی کو جنم دینے کی, بلوغت ایکٹیو ہوتی ہے, بہت ایکٹیو ہوتی ہے. اس کی زندگی میں سیکھنا کچھ نہیں ہے, یعنی کہ شیر دنیا کا ایک کونے کا دوسرے کونے کا ملتے جلتے ہوں. لیکن انسان اگر آپ لیں, انسان سیکھتا ہے. انسان کی زندگی میں صاحبان علم ہے, انسان کی زندگی میں درویش فقیر ایسے لوگ ہیں جن کو آپ علم والے مانتے ہیں. تو اگر آپ اس آج کے دور میں رہتے ہوئے اپنے زمانے کے جو بہترین لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچے, اگلا کام یاد رکھیے گا, جو اپنے زمانے کا صاحب علم ہوتا ہے یا علم والوں کی بڑی پہچان یہ ہے, یہ آپ کو خود آشنا کرتے ہیں. آپ اپنے بارے میں جاننے لگ پڑتے ہیں, خود آشنائی آسان ہو جاتی ہے, سیلف ایکچولائزیشن آسان ہو جاتی ہے. اس کی مثال بالکل ایسے لے لیں جیسے ایک کمرے میں اندھیرا روشنی, بالکل اندھیرا, اور ایک دم سے ایک روشنی آن ہو. جیسے ہی روشنی آن ہوئی تو جو چیزیں جہاں پڑی ہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. علم کا کمال یہ علم روشنی ہے. یہ جیسے زندگی میں آتا ہے تو آپ کو اپنا آپ دیکھنے لگ پڑتا ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ رستہ کہاں ہے, دروازہ کہاں ہے, کھڑکی کہاں ہے, میں کہاں ہوں, ود ریفرنس ٹو ڈور میں کہاں ہوں.
ود ریفرنس ٹو فلانی چیز میں کہا ہوں. علم کا سب سے بڑا کمال یہ اور علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ خود سے آگاہ ہونے لگ پڑتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس حوالے سے میں بات کروں گا وہ یہ یاد رکھیے گا کہ علم والے کی سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ آپ سوالات کے رستے پہ آ جاتے ہیں. اس سے پہلے سوالات نہیں ہوتے, رٹے ہوتے ہیں, ایتھو لے کے ایتھے تک یاد کر لیں. اب سوال ایسے ہیں کہ وہ سوال آپ کو بھگاتے ہیں. بندہ بھاگ رہا ہے, کس لیے بھاگ رہا ہے؟ کہنا یہ سوال ہے میرے پاس. سوال کس لیے ہے؟ جواب مل جائے. اس کے لیے ٹریول کر رہا ہے کہ سر ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے, یا میرے ساتھ آج کل ایسا کیوں ہو رہا ہے, یا اس خیال کا مطلب کیا ہے, اس فکر کا مطلب کیا ہے, اس چیز کا مطلب کیا ہے, یہ تھوڑا سا زندگی میں کفر سا کیوں آ رہا ہے. وہ بندہ کہتا ہے یار اس لیے آ رہا ہے ایمان کی قدر آ جائے. اب میرے بھائی یاد رکھیے گا, جو فکری ارتقاء اور سفر اور علم کے رستے پہ چل کے بڑا ہوا ہے نا, وہ تو بتا دے گا. جو آرٹیفیشل ہے وہ نہیں بتا پائے, رٹا لگایا ہوا اس نے. تو سوالوں کا اٹھنا یاد رکھیے گا جوابوں کی پکار ہے, وہ جوابوں کی آمد ہے. سوال اٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ جواب آپ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں, یا آپ جوابوں کی طرف چلنا شروع ہو جائیں. تو اپنی زندگی میں یہ ضرور کام کیجئے کہ آج ہی پورے شہر کی لسٹ بنائیے, کون کون سے ایسے لوگ ہیں, وہ ان کی فکری مجالس کہاں کہاں ہو رہی ہیں. آج ہی ڈھونڈیے کہ ڈاکٹر مبارک علی کہاں لیکچر دے رہے ہیں. آج ہی ڈھونڈیے نیر علی دادا کہاں لیکچر دے رہے ہیں. آج ہی ڈھونڈیے سرفراز شاہ کس دن بیٹھ رہے ہیں. آج ہی ڈھونڈیے پروفیسر احمد رفیق اختر کا لیکچر کہاں آ رہا ہے. آج ہی ڈھونڈیے کہ ڈنکا.com پہ اگلے ایونٹ اگلے لیکچر کہاں کہاں آ رہے ہیں. آج ہی ڈھونڈیے کہ فلانی کمپنی کا HR مینیجر کہاں لیکچر دے رہا ہے. آج ہی ڈھونڈیے فلانا علم والا فکر والا کہاں بیٹھا ہوا ہے. آج ہی ڈھونڈیے بابا یحییٰ کس دن ملا کرتے ہیں. آج ہی ڈھونڈیے بانو قدسیہ حیات اللہ ان کو سلامتی دے کس دن لیکچر دے رہی ہیں. آج ہی ڈھونڈیے کہ کون سی چیز کہاں اویلیبل. بھائی اگر آج کے زمانے میں رہتے ہوئے آپ یہ آج کی سواتوں سے آگاہ نہ ہوئے تو پھر یقین کیجئے گا وہ جرم جو میں نے شروع میں بتایا کہ آج کے زمانے میں رہتے ہوئے اگر پرانی ٹیکنالوجی کو جی رہا ہے, وہ جی نہیں رہا, وہ مرا ہوا. آج کے زمانے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آج کے زمانے کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے. اگر آج کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں تو آج کے زمانے میں جتنے صاحبان علم ہیں ان تک ضرور پہنچیے. کیا پتہ آپ کا حصہ آپ کا انتظار کر رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ جی, بہت نوازش. آپ کا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں چارمنگ ہیں جو اپیل بھی کرتی ہیں, اٹریکٹ بھی کرتی ہیں, اور آپ کو ایک رغبت دیتی ہیں کہ یہ فیلڈ صحیح ہے, اس طرف چلے جاؤ, فلانا دیکھو کامیاب ہو گیا. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جیسے میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو والد کہتے ہیں پتر انجینئر بن جاؤ, وہ دیکھ فلانا انجینئر کتنا کامیاب ہو گیا. ایک کہتے ہیں لڑکی کو کہتے ہیں دیکھ ڈاکٹر بن جا, وہ فلانی کڑی تو دیکھ ایڈی جلدی رشتہ ہو گیا. یہ ہمارے ہاں ایک جرنل رواج ہے. فیصلے کرنے کے حوالے سے ہم باہر کی دنیا سے جواب لیتے ہیں. سر یاد رکھیے گا یہ جو طریقہ کار ہے باہر کی دنیا سے جواب لینے کا, یہ سراسر غلط ہے. باہر کی دنیا جون سی ہے وہ آپ کو جواب دے ہی نہیں سکتی. آپ نے ہمیشہ جواب اپنے اندر سے تلاش کرنا ہوگا. اب جب باہر سے جواب لیتے ہیں تو ممکن ہے آج وقتی طور پہ کوئی چیز آپ کو سٹیمولیٹ کر رہی ہو, کل کو وہ سٹیمولیشن ختم ہو جائے. ایسا ممکن ہے کہ وقتی پہ کوئی چیز بڑی اپیلنگ ہو. آپ چھوٹی سی مثال لیجئے, بچے کے لیے کھلونے بڑے اپیلنگ ہیں, لیکن وقت گزرتا ہے وہ کھلونے کوڑے کے ڈھیر میں پڑے ہوتے ہیں, ذرا اپیلنگ نہیں ہوتے. یہ جو اصل ہے ڈسکور یور سیلف, جس پہ میں زور دیتا ہوں, یا میں کہتا ہوں اپنے ٹیلنٹ کو فالو کرو, اپنے پیشن کو ڈھونڈو, یا میں کہتا ہوں نیچر کی کال کو سنو, اوپر سے جو آواز آ رہی ہے اس کو سنو. یہ جواب ان کے لیے ہے جو اس تلاش میں ہے کہ نیچر نے جو آپ میں ڈالا ہے, ٹیلنٹ ڈالا ہے, وہ موجود ہے اور اس کو ڈسکور کیا جا سکتا ہے. جس کے حوالے سے کبھی میں کہتا ہوں دی ہیرو کتاب پڑھیں, میں کبھی کہتا ہوں کہ وہ اومز اور ان اشاروں کو ڈھونڈیں, وہ اس روحانیت کو ڈھونڈیں جو بار بار چیخ کے پکار کے اشاروں میں کہہ رہی ہے کہ بھائی تمہیں اس کام کے لیے بھیجا گیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم باہر کی دنیا سے جواب لیتے ہیں. اب باہر کی دنیا کے جواب اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ ممکن ہے ایک چیز, ایک ٹرین میں سوار ہو جاؤں. اب دیکھیے ذرا ٹرین کے سوار ہونے کا انداز دیکھیے گا. ایک ٹرین جا رہی ہے, اس کے باہر کھڑا ہوا بندہ مجھے ہاتھ ہلا کے بڑا ہمپی ڈمپی ہو کے کہہ رہا ہے ادھر آ جاؤ, یہ ٹرین بڑی زبردست جائے گی. میں اس کے انداز اور اس کے مارکیٹنگ کے ویز میں اس ٹرین میں سوار ہو جاتا ہوں, اور اگلے 5 سال بعد مجھے پتہ لگتا ہے لائن ٹھیک نہیں تھی. اس سے بدرجہ بہتر نہیں میں اندر تلاش کروں, میں دیکھوں مجھے کس میں بیٹھتا ہے. این ممکن ہے کہ جس میں مجھے بیٹھنا ہے وہ بڑی اپیلنگ اور خوبصورت ٹرین نہ ہو,
اس کے باہر کوئی بندہ بھی نہ کھڑا ہو، لیکن وہ میرے اندر سے جواب آ رہا ہو کہ یہ تمہارے لیے لائن بہتر ہے. انڈرسٹینڈ ناٹ جی؟ سو مقصد کی تلاش کہیں باہر کی دنیا کا سوال نہیں ہے، خارجی دنیا کا سوال نہیں ہے، یہ داخلی دنیا کا سوال ہے، اندر کا سوال ہے. اب ایک چیز بڑا امپورٹنٹ جو آج وقار صاحب نے سوال کیا، تو سوال کے جواب کو میں شامل اس میں کروں گا کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ابا جی کہتے ہیں پتر نوکری کر، یار تو ایڈا بڑا ہو گیا، تو کماندہ ہی کوئی نہیں ہے، یار تو کدھر جا رہا ہے، یہ اتنے عرصہ ہو گیا، کب تک ٹیلنٹ ہی ڈسکور کرتا رہے گا، عمر دیکھ اپنی، تیری شادی بھی ہم نے کرنی ہے، کو ہمیں خواہش ہے کہ یار کو ہمارے زندگی میں بھی کوئی چھوٹے بچے اور آئے، ہم تیری اگلی نسل کو دیکھیں، تو ہمیں مار کے ٹیلنٹ ڈسکور کرے گا. تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، بھائی پہلا کام یہ کرو، معاش کی طرف چلے جاؤ. اگر اللہ نے ابھی تک جواب نہیں دیا، اگر ابھی تک اشارہ نہیں آیا، اگر اندر سے یہ نہیں اٹھا، تو پھر بڑے آرام سے کام کیجئے. کام یہ کیجئے کہ وقتی طور پہ جو جابز ہیں، جو چیزیں ہیں، جو ذمہ داری ہیں، اس کی طرف پورا چلے جائیں. اچھا ایک وقت ایسا آئے گا آپ رج پوچھ جائیں گے چیزوں سے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے قدرت آپ کو آزادی کی حالت میں لے آئے گی، تو تب اللہ کا نام لے کے پھر وہ کام کر لیجئے جس کے لیے آپ آئے تھے. پہلا کام یہ کیجئے زمانے کے ٹرینڈ کے مطابق ہو جاؤ، سب کے مطابق ہو جاؤ، لیکن جہاں پر مناسب وقت آئے فیصلہ کرنے کا، وہاں پر فیصلہ کر کے واپس اس طرف شفٹ کر دو. یہ ہے اس کا جواب. وقار صاحب ہوتا ہی ہے، کا سوال یہ ہے کہ کورس کی کتابیں ہم نے رٹا نمبر ان چکروں میں ڈال دیا، ہمیں علم جون سا وہ پھر کہاں پر ہے؟ سوال کچھ اس طرح سے بن جاتا ہے. یاد رکھیے گا علم کا آغاز ایک بندے سے ہوتا ہے جو نصاب کتابوں سے ہٹ کے علم کی بات کرتا ہے آپ کے ساتھ، جو پڑھاتا شاید سائنس سبجیکٹ ہی ہے، پڑھاتا شاید فزکس کیمسٹری اردو ہی ہے، لیکن وہ ایک ایسی بات کرنے لگ پڑتا ہے ساتھ ہی ساتھ پڑھاتے ہوئے جو علمی بات ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے علمی مسلز جو ان سے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب آپ کو ایک نئی لت پڑ جاتی ہے، نیا چسکا پڑ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ علمیت کا، عقل و فہم کا، دانش کی باتیں کرنے کا، حکمت کی بات سننے کا. یہ جب تک آپ کی زندگی میں ایسا استاد اور ایسا ذریعہ نہیں آتا، یہ نصابی کتابیں فارمیلٹی کے طور پہ، میں نے آج کے دور میں بڑے کم لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ نصابی کتابوں نے ان کی علمیت کے مادے کو جگایا ہو، یا جسے آپ طلب صادق کہہ رہے ہو جگایا ہو. زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے نا، جو آج کے لیکچر میں کہا کسی بندے نے جگایا، بندہ مل گیا ہے اور پیاس بڑھ گئی. اس لیے میں کہتا ہوں استاد علم نہیں دیتا، استاد علم کی پیاس دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں استاد علم دیتا ہے، استاد وہ ہے جو علم کی پیاس دے، اور پیاسا کر دے، اور پیاسا کر دے، آپ کے سیکھنے کی جستجو اور بڑھ جائے. اور یاد رکھیے گا سچا استاد آپ کو اپنے تک قید نہیں رکھتا. یہ سب سے امپورٹنٹ نکتہ ہے آج کے لیکچر کا. میں نے جتنے جھوٹے لوگ دیکھے نا اس کام میں، آرٹیفیشل، وہ کہتے ہیں بس یہی ہے. سچا بندہ رستہ بتائے گا بھائی آگے بڑا کچھ ہے، وہ نام لے کے بتائے گا بھائی یہ چیزیں بھی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یار وہ اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہے. ڈیوٹی آفیسر کو کوئی پرواہ نہیں آگے کیا کچھ ہے. جو غلط فہمی کا شکار ہے نا جی میری ڈیوٹی ہے، طاری کر رہا ہے، وہ کبھی سچ نہیں بولے گا. سچ یہ یاد رکھیے گا، یہ ٹوری جائیں بندے کو. اس کی مثال لے لیں، 7th کلاس کا ٹیچر کہ جی 7ویں آخری کلاس ہے، بس اگے نہ جانا، 8ویں نہیں ہوندی. وہ بچہ کہ جی 8ویں کا ٹیچر، وہ کہتا کوئی نہیں ہوندے، فراڈ ہوندے جی، 7ویں نہیں ہوتا جی. بس سچا بندہ ہے وہ کہے گا آگے بھی ہے بھائی، اگلا درجہ بھی آنا، اگلا بندہ بھی آنا، نئے چیزیں بھی آنی. وہ ٹھیک ہے 7ویں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بڑی، میں انکار نہیں کر رہا کہ ایک بندہ کہ جی میں 10 منزلہ پانی ہے تو 7ویں نہیں پانی، 7ویں درمیان میں آئے گی اس میں، اگر بلڈنگ میں ڈال لیں. میں انکاری نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو کہے آگے نہیں ہے. وہ کہے گا بھائی آگے بھی بڑی چیز ہے، طلب صادق، اور اس کو قطعاً ڈر نہیں ہوگا. ایک اور آپ کو بات بتاؤں، درویش کو یا درویش کی مجلس میں کسی کے آنے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا اس کو. یہ بھی بڑا گہرا نقطہ بتا رہا ہوں. عام عالم اور عارف میں دونوں میں فرق ہے. عالم گنے کا بندے، یہ بڑے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ اس کو بڑے لیول پہ کیوں نہیں کرتے؟ یار ہم تو درویشوں کے قدموں کی خاک ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بڑی کلونی. اگر یہ باتیں سچ ہیں، اگر ان باتوں میں کچھ ہے، تو پھر یار یہ انٹرنیٹ موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، جہاں تک جانی ہی چلی جاتی. مجھے کہ کہتے ہیں یار آپ اتنے وثوق سے کیسے کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مجھے ڈیلی کہانیاں ملتی ہیں، ڈیلی کالیں آتی ہیں، ڈیلی میرے دروازے تک لوگ پہنچ جاتے ہیں. مجھے کدھر چھپے ہوئے ہیں آپ، نکلیں باہر. میں کہتے ہیں ہاتھ اوپر، ہینڈز اپ.
گن نہ نکالیے گا میں آ گیا ہوں. وجہ کیا ہے؟ سر جی یاد رکھیے آپ سچے ہیں تو وہ جو جملہ ہے کہ تاڑے اندر ہوئے سچ تو پھر باہر کھلو کے نچ، پرواہ ختم ہو جاتی. بندہ جھوٹا ہوگا نا اس کو وہ پورے کرے گا، بندے وہ اٹینڈنس دیکھے گا. اس لیے ہم اپنی سٹنگز کے شروع میں کئی ریکارڈنگ میں بات پڑی ہوئی ہے، اس میں نہ اٹینڈنس ہے، نہ رجسٹر ہے، نہ حاضری ہے، نہ ٹیسٹ ہے، نہ انٹرنل ہے، نہ ایکسٹرنل ہے. اپنی مرضی ہے. وہ بارش کی انتہا ہو تو پہنچ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کوئی نہ ہو تو کوئی نہیں. یہ ایسی ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ جو طلب ہے نا، اور طلب والا، سچا طالب آپ میں طلب جگاتا ہے. یہ استاد کی بڑی صفت ہے. وہ استاد جو آپ کے اندر کی مقناطیسیت کو ایکٹیو نہ کرے استاد نہیں ہے. جو خود پیاسا ہے، یار کیا کمال ہو، ایک بندہ جل رہا ہے اور اس کے ساتھ رہ کے آپ جلے ہی نہ، یار جل نہیں رہا، پھر جل نہیں رہا ہو. یاد رکھیے گا جو اس کے پاس ہے وہ آپ کو دے دے گا. میرا استاد فرمایا کرتا تھا کہ درویش اپنی واردات میں شامل کر لیتا ہے، جو اس کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے شامل کر لیتا ہے. تو وہ کسی نے نا بیٹھے ہوئے سوال کر دیا استاد کو کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے خود جملہ کہا ہے. وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا تھا نا انیفرا میں، سوال کر دیا ساتھ، کہتا ہے یہ آپ نے جملہ کہہ کے پھنس گئے. آپ نے کہا ہے درویش اپنی واردات میں شامل کرتا ہے، ہمیں شامل کریں، ہمیں بھی شامل کریں. آپ نے فرمایا میں جو کچھ بولتا ہوں وہی میری واردات ہوتی ہے. آج تک میں اپنی واردات کے علاوہ بولا ہی نہیں ہوں. یعنی جو میرے پہ طاری کیا جاتا ہے، میرا مالک میرے پہ عطا کرتا ہے علم کی، وہی علم میں شیئر کر دیتا ہوں. یہ کتابوں میں ہے ہی نہیں، یہ کتابوں کے رٹے نہیں ہیں. یہ تو وہی بول رہا ہے جو میری کیفیت ہے. میری بات نہیں سمجھی؟ یہ بڑا فرق ہے. اسی وجہ سے میں یہ جو نئے ٹرینرز بچے آ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ رٹے لگانے سے بن جائیں گے. میں کہتا ہوں نہیں، وارد کرو. وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہ تم نے لفظ بولنا جنون. ایک ہے تم نے کتاب میں پڑھا ہوا ہے، ایک ہے تم نے زندگی میں دیکھا ہے. جب دیکھا ہے تو جب جنون کا لفظ نکلے گا نا تو پھر وہ کتاب والا نہیں نکلے گا، وہ تمہاری کیفیت سے نکلے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اگر آپ کہیں گے نا آنسو تو پھر وہ آنسو کتابی نہیں ہوں گے. پھر آپ کو پتا ہے جو میں آنسو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ میری کون سے آنسو کی یاد ہے. میری بات سمجھ؟ پھر آپ کہیں گے نا صبر تو آپ اس صبر کی بات کریں گے جو آپ نے کبھی کیا تھا. آپ کیفیت اس صبر میں چلے جائیں گے. تو یاد رکھیے گا اگر آپ اپنی واردات میں شامل نہیں کرتے تو درویشی بھی نہیں ہے. اس لیے علم والا، طلب والا آپ کی طلب کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، جگا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، طلب کو، پیاس کو اور شدت کی حالت میں لے جاتا ہے. اگر نہیں لے کے جاتا آپ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے تھے. اس کا مطلب ہے پھر سوالات ہیں اور سوالات. پہلا سوال ہے کہ زندگی میں سنجیدگی کا مطلب کیا ہے؟ آسان سا جواب ہے، آپ چیزوں کو پراپر ویلیو دینے لگ پڑے ہیں. قابل قدر چیز کو قابل قدر سمجھ رہے ہیں تو سنجیدہ انسان ہے. جو غیر سنجیدہ چیز ہے اس کو غیر سنجیدہ سمجھ رہے ہیں. جس چیز کو بڑا اہم سمجھنا چاہیے اہم سمجھنے لگ پڑے ہیں. آپ نے زندگی میں ترجیحات کا تعین کر لیا ہے شعوری طور پہ، آپ سیریس انسان ہیں. آپ کی زندگی میں ترجیحات ہی کوئی نہیں ہے. جنہیں لایا گلی میں عہدے نالی چلی، اٹ مینز یو آر ناٹ سیریس مین. سیریس مین کو پتا ہے کیا میں نے کرنا ہے، کیا میں نے نہیں کرنا. یہ ایک دفعہ سوال تھا کہ سٹنگ میں کہ سر آپ کو فیصلہ کرتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ میں کہا بڑا تھوڑا ٹائم لگتا. پہلے بڑا ٹائم لگتا تھا. کیوں تھوڑا ٹائم کیوں لگتا ہے جی؟ پرائیورٹی سیٹ کر لی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میرے ایک دوست ہیں، ان کی کوئی ٹریننگ کی کمپنی ہے، وہ چند دن پہلے میرے پاس آئے، کہنے لگے قاسم صاحب کو تھوڑا سا ٹائم دے دو، 2 لاکھ روپیہ مہینے کا ہم سے لے لیا. یہ تھوڑی سی ٹریننگ ہے، زیادہ دن نہیں. میں کہا سوری. کہتے اتنا ٹھک جواب کیوں؟ تھوڑا سا سوچتے. میں کہا بھائی میری پرائیورٹیز طے ہیں، میری ترجیحات کا میں نے تعین کر لیا، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کہاں سے کمانا ہے کہاں سے نہیں کمانا، کس چیز کو کس جگہ رکھنا ہے کس چیز کو کس جگہ نہیں رکھنا. جب آپ نے چیزوں کو کانشیسلی طے کر لیا اٹ مینز یو آر اے سیریس مین. نمبر 1. نمبر 2، سوال آپ نے جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سنجیدہ ہونے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے. اچھا، خاموش ہونے کا مطلب یہ آپ کو پتہ لگ گیا بولنا کیا اور کیا نہیں بولنا. یہ بھی وہ ویلیو دینے کے حوالے سے ہو گیا. کس بات کی کتنی ویلیو ہے، کس بات کو کتنا بولنا ہے، کتنا کہنا ہے، کتنی شدت دینی ہے. یہ بھی جواب ہو گیا جی. ایک یہ سوال علیحدہ سے رکھ رہا ہوں. سوال یہ کہ بعض اوقات زندگی میں خوشی اور غمی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے.
سوال کیا ہے؟ بعض اوقات انسان کی زندگی میں خوشی اور غمی کا احساس ختم ہی ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں کچھ کہنا میں چاہوں گا. اس سوال کو اگر میں ہولڈ کروں تو پہلا نقطہ جو میں دوں گا وہ یہ ہے بھائی کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے. ایسا اگر اکثر ہوتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے, اس کے لیے بہتر ہے چیک کروائیں. اگر ایسا اکثر ہوتا ہے اور ایسا اگر کبھی ہوتا ہے تو نارمل ہے, کیونکہ انسان کے دو پروازیں ہیں, دو اس کے وجود ہیں. ایک یہ وجود ہے جو دنیا میں نظر آتا ہے, اس کی ایک اپنی پرواز ہے, گروتھ کرتا ہے, جوان ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. ایک اس کی روح کی گروتھ بھی ہے, روح کے ادوار ہیں. کچھ روح کے ادوار خاموش ادوار ہیں, اس میں چاہتے نہ چاہتے آپ لوگوں کے ساتھ کئیوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہوگا, بیٹھے بیٹھے گمسم ہو جاتے ہیں, یار پتہ نہیں سر آج کیسا دن ہے, آج کا دن بڑا بوجھل لگ رہا ہے. میں کہتا ہوں جی کیوں پیسے ڈگ پہ جے, کہ اندر نہیں. کوئی موٹر سائیکل کو آج کی, کہ اندر نہیں. کہنا کوئی گھاٹا ہو گیا, کہنا نہیں. کوئی کاروبار دا گھاٹا, کہنا نہیں. کوئی عقل دا گھاٹا, کہنا وہ بھی کوئی نہیں. میں کہا پھر تے سوال ہے کہ جے کوئی گھاٹا بھی نہیں ہے, بغیر گھاٹے تے تسی فکر مند ہو تے دا مطلب جے, اور کدے کدے اس طرح تے دا مطلب ہے روح دی پرواز ہے, تاڑی روح کسے سفر چ لنگ رہی. ایک نقطہ جے بڑا بڑا. اور جے اکثر انجون لگ پیا, اگر ایسا اکثر ہوتا ہے تو پھر کیپ ان یور مائنڈ دس از اے سائیکولوجیکل ڈائلما. یہ پھر کوئی نفسیاتی عارضہ ہے, اس کو چیک کروانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہونے لگ پڑا. کیونکہ نارمل بندہ خوش ہوتا ہے, نارمل بندہ غمزدہ بھی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی نقطہ اور دے دوں, گنجائش دے دوں کہ سارے پاگل نہ ہو جائے, سارے کہیں سارے ساڑھے نال تین جو ہوتا ہے. ایک نقطہ اس میں رہ جاتا ہے, ایک جیسے کہتے ہیں نا دقیق سا, باریک سا. دقیق ہوتا ہے کہ بریک ہوتا ہے؟ دقیق بھی ہوتا ہے شاید. ایک چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ بھائی یاد رکھیے گا, ہمارے لیے جو پرانے سٹائل کے غم ہے نا, وہ غم نہیں ہمیں دیتے, وہ یہ ہوتا رہتا ہے. جیسے زندگی پہلی بار سائیکل دا ٹائر پنچر ہوئے بندے کی جان نکل جاتی ہے, اے جو دوبارہ ہوتا بندہ کہنا لوا لیں گے. غلط کہہ رہا ہوں کہ نہیں, سمجھ رہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح پرانے سٹائل کی خوشی دوبارہ خوشی بن کے آئے تو تانوں ایک باری 10 روپے ڈگے لب گئے, 2 مہینے بعد پھر لب کے خوشی نہیں ہو گئی. تھی کوئی لبتے رہتے نہیں, آ رہا ہے ایڈی گل کوئی نہیں. ہمیں یاد رکھیے گا نئے غم اور نئی خوشیاں بھی تلاش کر رہی ہوتی, کیونکہ یہ نیچرل ہے. آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں غموں اور خوشیوں کی شکلیں بدلتی ہیں. کبھی گڈی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے, بندہ روتا ہے, لڑکی روتی ہے. ایک چھوٹا سا کھلونا ٹوٹ جاتا ہے, بندہ روتا ہے. بعد میں یار زندگی ٹوٹی پوٹی پڑی ہوتی ہے, بندہ تب بھی نہیں روتا. انسان بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. انسان کی زندگی میں غموں اور خوشیوں کی شدت بدلتی رہتی ہے, یہیں سے انسان بڑا ہوتا ہے. خطرناک بات یہ ہوتی ہے پرانے غم اگر تازہ اور ہرے ہیں تب بھی اچھی بات نہیں ہے, پرانے غم اگر بلائے نہیں جا رہے تب بھی اچھی بات نہیں ہے. نئی خوشیوں کو انجوائے کرنا نہیں آ رہا, مثلا آپ نے نئی خوشی ابھی آئی, ساتھ ہی پرانا غم درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا, نہیں 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 میں خوش نہیں ہونے دینا, منو یاد کرو. ہوتا ہے نا کئی لوگوں کو دیکھا آپ نے, این خوشی کے وقت میں چیخ مار کے روکتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ جو ہماری پڑنانی مار گئی تھی مجھے آج وہ یاد آ گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. بندہ کہنا ہویا کی ہو, کہتے جی ہویا ہے کو پرانا غم یاد آ گیا. یہ نارمل بات نہیں ہے, یہ بیہیویئرز مینیج نہیں کیے ہوئے, یہ اسے پتہ نہیں ہے خوش کب ہونا ہے اور غم زدہ کب ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں بیٹا سیکھنے کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ کو خوشیاں اور غم اثر بالکل نہیں دے رہی, ڈیڈ ہو گئے ہو, پھر بہتر ہے وینٹیلیشن کرو, کھڑکی کھولو اپنی, کوئی نیا علم داخل کرو, کوئی نیا بندہ ڈھونڈو, کوئی سائیکالوجیکل. پرانے وقتوں میں بڑی آسانی تھی, یہ بابے بڑے اچھے سائیکالوجسٹ تھے. یہ اپنے ڈیروں میں باتیں کر کے, گپیں لگا کے, اشاروں میں یہ باتیں کرتے کرتے کئیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے. سب کا کتھارسس ہو جاتا تھا. عورت آتی تھی, کہتے جی بابا جی بڑا مسئلہ ہے, کہتے پتر شامی آئی, گل سن کے ہو پتر ٹھیک ہو جائے گا. 80% نفسیاتی عارضے صرف بیان کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کو شاید پتا ہے کہ نہیں پتا. اب اگلا مسئلہ اس سے ختم. کتنی آسان بات ہے, 80% نفسیاتی مسائل صرف بتانے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں.